عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم اور آپ آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں، اور انسان کی فطرت میں خطا اور غلطی یہ شامل ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کبھی کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی، تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ مگر خطا کے بعد، غلطی کے بعد، گناہ کے بعد انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ ابلیس والا ہے، ایک راستہ آدم والا ہے۔ ابلیس نے بھی غلطی کی اور حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے حضرت آدم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو کیوں نہیں کیا، تو ابلیس کا جواب کیا تھا؟ سیدھا سیدھا جواب تھا کہ بھائی میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس کو صحیح سمجھتا تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کرے گی۔ یہ ابلیس کا طریقہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گناہ کر کے گناہ پر ڈھٹائی کرنا، گناہ پر جمے رہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اور حضرت آدم کا طریقہ کیا ہے، جن کی ہم اور آپ اولاد ہیں؟ غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، شیطان نے بہلا دیا، پھسلا دیا، لالچ دے دیا۔ جنت کی ساری نعمتیں آدم کو ملی ہوئی تھی، ایک درخت تھا، اللہ نے کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان نے آ کر کے اسی درخت کے بارے میں کہا کہ اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے۔ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے یہ نعمت مجھ سے کبھی چھینے نہ۔ پیسہ ملا ہے ہمیشہ پیسے والا رہوں، نام ملا ہے ہمیشہ میرا نام رہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ شیطان نے اسی چال کو آزمایا حضرت آدم کے اوپر، کہا کہ یہ درخت تم کھا لو، اس کا پھل تم کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور شیطان نے شیشے میں اتار دیا حضرت آدم کو اور حضرت حوا، دونوں نے وہ درخت کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، گناہ کا کام ان سے ہو گیا۔ اب حضرت آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو، اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر ان دونوں نے توبہ کی، اور انہوں نے جو توبہ کی ان کی توبہ کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ جتنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر گناہ کے اندر انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تو حضرت آدم اور حوا نے یہ جو دعا کی ہے، توبہ کی ہے، وہ الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ آدم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم لوگوں سے گناہ نہ ہوتا، اگر تم گنہگار نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ سے استغفار کرتی اور اللہ اس کو معاف کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور خطا کار نہیں کہا، خطاؤن بہت زیادہ خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن تمام خطا کرنے والوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون لوگ ہیں؟ جو توبہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے توبہ کو کامیابی کی گارنٹی کہا ہے۔ سورہ نور کے اندر آپ دیکھیے، قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں، سورہ نور کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، توبہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ایک حدیث قدسی اپنے سامنے رکھیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں, اتنے گناہ تو کر لے کہ تیرے گناہوں سے آسمان اور زمین بھر جائیں, تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں, ثم استغفرتنی, اور پھر تم مجھ سے توبہ کرے, پھر تم مجھ سے استغفار کرے, پھر تم مجھ سے معافی مانگے, غفرت لک, تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اگر ہم آسمان بھر کے زمین بھر کے گناہ کر دیں اور پھر اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ توبہ نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ توبہ نہ کرنے کی ریزنز کیا ہیں؟ انسان کے توبہ کرنے کے راستے میں بریکرز کیا ہیں, رکاوٹیں کیا ہیں؟ آئیے, مختصر سا وقت ہے, تھوڑا سا اس پر بھی ہم روشنی ڈال دیتے ہیں. انسان کبھی کبھی توبہ اس لیے بھی نہیں کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے, ابھی جوانی ہے, ابھی طاقت ہے, ابھی انرجی ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے, بعد میں کر لیں گے. یہ جو بعد پر ہم ٹال دیتے ہیں توبہ کو, نماز کا معاملہ آتا, ہم کہتے چلو بھائی اب پڑھیں گے نماز. کوئی نماز کے لیے بولتا, ہم کہتے دعا کرو, دعا کرو, انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے آپ کے پیچھے پیچھے نماز کے لیے. اللہ نے پیسے سے نوازا ہے, حج کی طاقت ہے, لوگ کہتے جناب حج کر لو, نہیں دعا کرو, انشاءاللہ ہم بھی فارم بھر دیں, ہم بھی حج کر لیں. کہتے نا لوگ ایسا. یہ جو ہم کل پہ ٹال دیتے ہیں, وہ کل کس نے دیکھا ہے؟ پچھلے 8-9 مہینوں میں کورونا وائرس کے سائے میں ہم نے زندگی کا وہ پہلو بھی دیکھا ہے کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. بڑے بڑے لوگ جن کا سماج میں ایک رسوخ تھا, ایک عزت تھی, ایک مقام تھا, ان کا انتقال ہوا. ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے 2-4-5 لوگ تھے. ان کو اپنے محلے کا قبرستان نصیب نہیں ہوا, اپنے گھر والوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اس زندگی کی کوئی گارنٹی ہے میرے بھائی؟ توبہ کو اپنی توبہ کو کل پہ مت ٹالو, وہ کل زندگی میں کبھی نہیں آیا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ توبہ کو جو لوگ اپنی موت تک ٹالتے ہیں, ان کی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو کہتے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب میں توبہ کر رہا ہوں. ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے. موت کے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی. فرعون جب ڈوبنے لگا تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں, فرعون کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے. فرعون ایمان لا رہا ہے, جب دیکھ لیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ نے فرمایا آل آنا, اب تمہیں عقل آئی ہے, اب تمہیں سمجھ میں آیا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے, اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھو کہ موت کے لیے توبہ کو مت ٹالو کہ جب موت کا ٹائم آئے گا تب توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو, انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ حسد کہاں تک لے کے جاتا ہے. حضرت یوسف کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھو. اپنے ہی بھائی کو, اگرچہ وہ سوتیلا بھائی ہے, ماں الگ ہے لیکن باپ تو ایک تھے نا. یوسف بھی یعقوب کے بیٹے تھے, بنیامین بھی یعقوب کے بیٹے تھے, باقی 10 بھائی بھی یعقوب کے بیٹے تھے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں, انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے. جو بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں نا, بنی اسرائیل, اسرائیل کے بیٹے, یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے یہ نسل چلی تھی بنی اسرائیل کی. تو سب ایک باپ کی اولاد ہے, مگر حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارا باپ یوسف سے بہت محبت کرتا, ہم سے نہیں کرتا. تو بھائیوں نے پلاننگ کی کہ اب چلو یوسف کو قتل کر دو, مار ڈالو, اپنے ہی بھائی کو مار ڈالو, قتل کر دو. شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے قتل کر دو. اب ایک بھائی جب بھی ہیں, ایک نیک باپ کی اولاد ہے
تو دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ اتنا بڑا ہم گناہ کریں گے, اپنے بھائی کو قتل کریں گے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو شیطان نے اس کا بھی جواب دماغ میں ڈال دیا, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ابھی اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور چھوڑ کے چلے آؤ اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے, نیک بن جائیں گے, صالح بن جائیں گے. یہ ہے شیطان کا بہت بڑا بات, بعد میں کر لیں گے. وہ بات کبھی زندگی میں نہیں آیا ہے میرے بھائی. اس لیے توبہ آج کرو, ابھی کرو. اگر کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو کل پہ نہ ٹالیں, وہ کل زندگی میں کبھی نہیں آیا ہے. آج توبہ کرو اور ابھی توبہ کرو. کبھی کبھی آدمی اس لیے بھی توبہ نہیں کرتا ہے, سوچتا ہے سماج میں ہماری جو عزت ہے, جو نام ہے, جو ڈر ہے, جو اسٹیٹس ہے, وہ ختم ہو جائے گا. عربی کا ایک بہت مشہور شاعر ہے ابو نواس. یہ بہت اچھا شاعر مانا جاتا تھا, شاعری بہت عمدہ کوالٹی کی کرتا تھا, مگر شاعری کے اندر یہ گندی باتیں کرتا تھا, ولگر باتیں کرتا تھا, عورتوں کی باتیں اور عشقیہ باتیں. اس کی شاعری جو ہے بڑی بےہودہ شاعری مانی جاتی تھی, ابو نواس. اور اسی کے دور کا ایک دوسرا شاعر تھا ابو العتاہیہ. اس کی شاعری بڑی اچھی ہوتی تھی, بڑی حکمت کی باتیں ہوتی تھی, بڑی تعمیری باتیں ہوتی تھی, مفید باتیں ہوتی تھی. تو ایک دن ابو العتاہیہ نے ابو نواس کو سمجھایا کہ بھائی یہ سب جو تم فالتو شاعری کر رہے ہو, عشق و محبت کی باتیں کر رہے ہو, ولگر اور گندی اور بےہودہ باتیں کرو, ختم کرو یہ سب. شاعری کو ایک اچھا مقصد بناؤ, شاعری سے اچھا کام کرو. تو ابو نواس نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میرا جو مقام ہے لوگوں میں, میں جو فیمس ہوں لوگوں میں, وہ میری شہرت ختم ہو جائے گی. لیکن جب توبہ کا صحیح خیال پیدا ہو جائے, بالی ووڈ کی کئی ہیروئنوں کے بارے میں آپ نے سنا, انہوں نے توبہ کر لی. یہ الگ بات ہے, بعض لوگوں کے ان میں سے بھی بعض کی حرکتیں جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت نامناسب ہیں. لیکن ہے کشمیر کی ایک لڑکی ہے, زائرہ وسیم نام ہے اس کا, اس اللہ کی بندی نے توبہ کی اور اس کے بعد اس نے اپیل کی لوگوں سے کہ ہمارے سارے ویڈیوز آپ ڈیلیٹ کر دیں یوٹیوب سے. اس نے کوئی ایک تصویر بھی آج اس کی طرف سے نہیں اپلوڈ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. حالانکہ پیسہ کما رہی تھی, نام کما رہی تھی, دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کے ماننے فالوورز تھے, فین تھے, مگر شہرت, عزت, پیسہ سب ایک طرف ہے. اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں, اس نے توبہ کر لیا. تو کبھی کبھی آدمی اس ڈر سے بھی توبہ نہیں کرتا کہ یار میرا نام ختم ہو جائے گا, میرا پیسہ ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی آدمی اس لیے توبہ نہیں کرتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور ایک اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یقیناً اللہ تعالی رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ستیر ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نام میں ستار نہیں ہے, بات نوٹ کر لیں آپ. عبد الستار نام نہیں رکھنا چاہیے. ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں, ستیر ہے اللہ کے ناموں میں. ستار کے معنی بھی پردہ ڈالنے والا, ستیر کے معنی بھی پردہ ڈالنے والا, مگر ستار کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں اللہ کے نام کے طور پہ نہیں آیا ہے. اس لیے عبد الستار نام نہیں رکھنا چاہیے, عبد الستیر رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, مگر اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے, اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں, بہت رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب الالیم, لیکن میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور چین سے ہیں, مزے سے ہیں, تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, اللہ چھوٹ دے رہا ہے آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے, بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, حتی اذا اخذہ لم یفلت, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. بڑی زبردست پکڑ ہے اللہ کی. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ گناہ کرنے والے کو جب پکڑتا ہے نا تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیو, اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ, مگر اللہ کی رحمت سے امید اتنی مت لگاؤ کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاؤ. کبھی کبھی آدمی اس لیے توبہ نہیں کرتا ہے
تقدیر کو بنیاد بناتا ہے. کہتا ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم توبہ کر لیں گے, ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا ہم حج کر لیں گے, ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا ہم نماز شروع کر دیں گے. اچھا بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے جاتے ہو کہ نہیں؟ ضرور جاتے ہیں. کبھی ایسا کرو کہ بیمار ہو جاؤ اور ڈاکٹر کے مت جاؤ اور کہو کہ تقدیر میں ہوگا, تقدیر میں شفا لکھی ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں تو ہم ایسا نہیں کرتے. سڑک پر ہم کھڑے ہیں, سامنے سے کوئی بائک آ رہی ہے, ہم بیچ سڑک پہ کھڑے ہیں, بولتے تقدیر میں لکھا ہوگا تو بچ جائیں گے. نہیں صاحب, ہم کنارے ہو جاتے ہیں, سائڈ ہو جاتے ہیں, سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہم دکان کھولتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو پیسہ آ جائے گا. تقدیر کو گناہوں کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات نوٹ کر لو. تقدیر کو مصیبتوں کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے. ہمارے گھر میں میت ہو گئی, ہم تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا. ہمارا کوئی نقصان ہو گیا, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اس پر ہم تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں. گناہ کے کام پر تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس کو نوٹ کر لو. تقدیر گناہ کے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے چوری کر لی, ہماری تقدیر میں لکھا تھا ہم نے غلط کام کر لیا. نہیں, تقدیر کو بنیاد مت بناؤ اور تقدیر کی بنیاد پر کبھی توبہ کو ٹالنے کی کوشش مت کرو. کبھی کبھی آدمی اس لیے بھی توبہ نہیں کرتا ہے, غلط سنگت اس کو مل جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں مگر بے نمازیوں کے سنگ اٹھتا بیٹھتا ہے, عشاء کی اذان ہو رہی ہے ان کے ساتھ گپیں ہانک رہا ہے, سوچتا ہے جب کوئی نہیں پڑھ رہا ہے میرے دوستوں میں تو میں کیوں پڑھوں. وہ سوچتا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھوں مگر وہ دیکھتا ہمارے محلے میں 2 4 5 لوگ اٹھتے, میں کیوں اٹھوں. یہ جو سنگت ہے, یہ جو صحبت ہے, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. جیسے لوگوں کی صحبت آپ اپنائیں گے ویسا اثر آپ کے اوپر ہوگا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا, 99 لوگوں کا قاتل تھا. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا, اس نے کہا توبہ کر لیں. اب توبہ جب کرنے کا خیال آیا تو کسی سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کس کے پاس جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ. اور وہ جو فلاں تھے وہ بڑے نیک تھے, اللہ والے تھے, لیکن عالم نہیں تھے. علم ایک الگ چیز ہے, عبادت ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی بہت نیک ہے, بہت عابد ہے, اگر عالم نہیں ہے اس کو عالم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. وہ جو قاتل تھا 99 لوگوں کا, وہ سب سے پہلے راہب کے پاس گیا, جو حدیث کے الفاظ ہے. راہب کا مطلب عبادت گزار, عالم نہیں ہوتا. اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے. تو اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا, راہب تھا, عبادت گزار تھا, عالم نہیں تھا, اس نے غلط فتویٰ دے دیا. اس لیے فتویٰ لینے کے پہلے یہ دیکھو کہ فتویٰ دینے والا فتویٰ دینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس کی داڑھی بہت لمبی ہے, اس کے چہرے پر, ماتھے پر سجدے کا نشان بڑا اچھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے. فتویٰ دینا ایک الگ چیز ہے, عبادت ایک الگ چیز ہے. اس راہب نے غلط فتویٰ دیا. اس نے کہا نہیں, تم 99 لوگوں کے قاتل ہو کے توبہ کر لے اور تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی, بھاگو یہاں سے. اس کو غصہ آ گیا, اس نے اس کو بھی مار ڈالا, 100 لوگوں کو قتل کر دیا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ, اس کے پاس جا کر کے تم توبہ کی بات کرو, وہ تمہیں راستہ بتائیں گے. اب جب وہ پہنچا تو عالم کے پاس پہنچا, اس سے کہا کہ بھئی میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ چونکہ عالم تھا, اس نے صحیح فتویٰ دیا. اس نے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ بے شک تم توبہ کر سکتے ہو, مگر تم جس بستی میں رہتے ہو یہ برے لوگوں کی بستی ہے, ڈاکوؤں کی بستی ہے, چوروں کی بستی ہے. یہ بستی چھوڑ کے تم فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اب وہ ڈاکو وہاں سے چلا نیک لوگوں کی بستی کی طرف. راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. لمبا واقعہ, آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا, میں واقعے کی ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی برے لوگوں کا ماحول چھوڑے, برے ماحول میں نہ رہے. اسی لیے آدمی جب کہیں مکان خریدتا ہے تو پہلے پڑوس دیکھتا ہے کہ پڑوس کیسا ہے.
پڑوسیوں کا، ماحول کا ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں پر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے توبہ نہ کرنے کے پیچھے ایک ریزن برا ماحول. توبہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ جو ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں تو بہت معمولی گناہ ہے، تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. گناہ کو معمولی سمجھنا بھی بڑی خطرناک چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہ معمولی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں معمولی لیکن اللہ کے یہاں وہ معمولی نہ ہو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم و محقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ کے نیچے سمجھتا ہے. وہ اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے میں بیٹھا ہوں اور کہیں پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے. اور جو بدکار ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو کوئی ہکا دے. اس کی نظر میں گناہ کرنا اتنا معمولی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کرنے کی ایک، توبہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تب ہم کر لیں گے، تب ہم توبہ کر لیں گے. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ساری زندگی نبی کا ساتھ دیتے ہیں، مرتے دم تک کلمہ نہیں پڑھ پائے، نہیں توفیق مل سکی. اس لیے کبھی اس کو بنیاد مت بناؤ کہ جب اللہ توفیق دے گا تب ہم توبہ کر لیں گے. اللہ اگر آج آپ کے دل میں توبہ کا خیال ڈال رہے ہیں، آج توبہ کرو، کل کے انتظار میں مت رہو کہ جب توفیق دے گا تب کر لیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نماز پڑھتا ہے، کچھ عمرہ کر لیا، حج کر لیا، کچھ اللہ کی راہ میں زکات دے دیا، صدقہ کر دیا، سوچتا ہے کہ اب تو میں نے اتنی ساری نیکیاں کر دی، اگر کچھ گناہ بھی کر دیے تو کون سی بڑی بات ہے. اپنی نیکیوں سے دھوکہ مت کھاؤ میرے بھائی. ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. سورہ مومنون کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ زانی ہیں؟ کیا یہ بدکار ہیں؟ کیا یہ شرابی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. اللہ کے نبی اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ کو پیار سے الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے. یہاں حضرت عائشہ کو صدیق کی بیٹی کہہ رہے ہیں. اے صدیق کی بیٹی، تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہی ہو. یہ آیت ان کے بارے میں نہیں ہے جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، نہیں. یہ آیت تو نمازیوں کے بارے میں ہے، یہ آیت تو روزے داروں کے بارے میں، یہ آیت تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ یہ اتنے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اپنی ہم ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اترائے نہ میرے بھائیوں، غرور نہ کریں. اللہ کے نیک بندے تو رات میں تہجد پڑھ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو نمازی بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو حاجی بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عمرہ کی توفیق دی ہے، اگر اللہ آپ سے کام لے رہا ہے اپنے دین کا، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس پر غرور نہ کریں، اس پر اترائے نہیں، اور اس کو اپنے گناہ کے لیے لائسنس نہ بنائیں کہ چلو بھائی ہم اتنی نیکی کر رہے ہیں اب ہم گناہ کر سکتے ہیں. تو یہ توبہ کے راستے میں چند رکاوٹیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے نام اعمال میں ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہمارے ملک کی اور ملک کے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے. ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون